ایک آخری سوال بس آپ سے کروں، بڑی دیر ہوگی پاکستان میں، اصل میں آپ نے ٹائم بھی بہت لیٹ رکھا ہوا ہے تو کیونکہ لوگ مجلس جاتے ہیں نا. اچھا سر، لوگ مجلس جاتے ہیں، مجلس سننے جاتے ہیں رات کو، اس لیے. ہاں جی. اچھا علامہ صاحب، ایک گزارش آپ سے یہ کرنی تھی کہ میں نے بات کی ہے یہ جو آپ کے نا، میں نے بڑے سخت آپ کے جو سوالات ہیں نا وہ میں نے بڑے ریکارڈنگ میں لائے ہوں. میں انجینئر صاحب والی مجلس ابھی نہیں چڑھی، وہ انشاءاللہ کوئی چڑھنے والی ہے نیٹ پہ نا. اس سے جو ایک دو پہلے تھی وہ ابھی اپلوڈ ہو گئی ہیں. کاشف بھائی والے سوالات بھی اپلوڈ ہوئے ہیں، پتہ نہیں آپ نے دیکھے کہ نہیں. سر ان دونوں حضرات کا نا ایک موقف ہے اور وہ مفتی ساکا بھی تھا، بلکہ انجینئر صاحب تو رو پڑے ہیں، آنسوں سے روئے ہیں نا جو آپ کے سوالات سن کے نا. تو میں نے ان سے بڑے سخت سوالات کیے ہیں، جی روئے ہیں، آنسوں کے ساتھ روئے ہیں نا. کس بات پہ روئے ہیں؟ تو وہ نہیں، اس بات پہ روئے ہیں نا کہ پہلے تو آپ کے سوالات کے انہوں نے جوابات دینے کی کوشش کی ہے نا، لیکن بعد میں وہ روئے اس بات پر ہیں کہ انہوں نے کہا یار مجھے بہت افسوس ہے، اور پھر آنسو ان کے نکل آئے ہیں، رو پڑے ہیں، آواز ان کی ہچکی باندھ گئی ہے. وہ کہتے ہیں یار ان لوگوں کو میں کیا کہوں کہ یہ کیسے ظلم کرتے ہیں. مفہوم ہے ان کی بات کا. کاشف بھائی کا بھی یہ موقف ہے کہ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ لوگ یہ تو حضرت ابو بکر پر الزام لگا دیتے ہو کہ انہوں نے نعوذ باللہ ایک جو ہے وہ باغ چھین لیا، اور آپ یہ الزام لگا دیتے ہو کہ نعوذ باللہ انہوں نے حضرت علی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا تھا وہ چھین لیا، اور حضرت عمر نے بھی پھر چھین لیا. لیکن ان سے یہ پوچھیں کہ کیا تم لوگوں نے یہ چیزیں نہیں پڑھ رکھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو صحابی تھے، انہوں نے کس قسم کی دنیا میں جو ہے وہ غربت کی اور سادگی کی، اور اپنے اوپر جسے کہتے ہیں بالکل دنیا کو آلموسٹ حرام کر کے زندگی گزاری ہوئی تھی، کہ بالکل انہوں نے کفائر شاری کی اور سادگی کی اور بالکل درویشی کی زندگی گزاری ہے. اور انہوں نے حاصل کیا کیا ہے؟ کون سی انہوں نے اپنی اولادوں کو کوئی خلافت دے کے گئے ہیں؟ کون سے انہوں نے پلاٹ چھوڑے ہیں؟ کون سی انہوں نے اربوں کی جائیدادیں بنائی ہیں؟ کون سی انہوں نے جناب دنیا پہ عیاشیاں کی ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ آج کے دنیا کے بادشاہ دیکھیں نا، پتہ چلتا ہے جی کوئی بادشاہ اس کا کوئی سٹائل ہے، اس کی کوئی لگژریز ہیں، اس کے جناب کوئی کمفرٹ ہے، اس کی نسلوں میں بھی جناب جو ہے نا 10 نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی، تو اتنا وہ جناب آرام کما کے چلا گیا. تو وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اپنی جانیں بھی دی ہیں، تو حاصل کیا کیا ہے؟ ان سے یہ پوچھیں کہ چلو تمہاری ساری باتیں مانے، پھر ان کے آنسو نکلے، پھر وہ زارو قطار روئے، پھر ان کی ہچکی بھی باندھ گئی کہ یار اتنا بڑا ظلم یہ ڈاتے ہیں. تو رویا ہے عمر، دیکھیں عمر ابو بکر کے لیے رویا نا اس نے، ہم نے سمجھا کہ وہ کسی حق بات کے لیے رویا عمر ابو بکر تو استغفر اللہ. محرم کے مہینے میں ہم سوچے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے لیے رویا، محرم کے مہینے میں وہ عمر ابو بکر کے لیے رویا، گریا کیا. دیکھیں نہیں وہ اسی لیے روئے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمر یہ نہیں بتاتے کہ انہوں نے فائدہ کیا اٹھایا. پہلی بات تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو ان سے اتنی محبت کرتے تھے، کوئی حادثہ بھی نہیں تھا، پھر انہوں نے والے بھی دیے، وہ آپ دیکھیں گے. جب دیکھیں ابھی ان کو کیا معلوم، تو اس بات پہ ان کو دیکھیں انہوں نے آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں. بھائی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں بہت، ابھی آپ مجھے بات کرنے دیں، آپ سنیں گے اچھی طرح سے. یہ کہ رسول اللہ، یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلیفہ اور وسیع تعین کیا ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے. یہ آپ کے کتب سے ہم ثابت کر چکے ہیں. اور یہ کہ انہوں نے تعین نہ کیا ہو، جیسے میں نے آپ کو بار بار کہہ دی، یہ ایک ایسی بے وقوفانہ بات ہے کہ یہ کسی کافر کو بھی بتائے نا. وہ جیسے چرواہے والی جو عمر نے خود کہا ہے کہ ایک چرواہا بھی اپنے بکریوں کے ساتھ نہیں کرتا، اپنے گدھوں کے ساتھ نہیں کرتا کہ وہ کہیں چلا جائے دوسرا چرواہا تعین نہ کرے. تو یہ تو بات ہے ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، نہ اللہ نے نہ رسول نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. یہ خلیفہ بنایا ہے، یہ خلیفہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو بنایا ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کو بنایا، اس میں شک ہی نہیں ہے، اس میں شک ہی نہیں. تو اس میں تعجب کرنا، رونا اس بات کو محو نہیں کر سکتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ ہو چکا ہے، یہ ہو چکا ہے. اب خلیفہ بننے کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہ یہ جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی تھے. تو آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعاً اگر صحابی تھے تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں کون سی بڑی خدمت کی ان کے لیے. مشکل یہ ہے کہ مرزا صاحب اور آپ لوگوں کے کان بھر گئے ہیں جھوٹی احادیث جو جماعت عمریہ کی، جماعت مخالفین کیا. اب جب میں کھولوں گا ان کا پروندہ، ان کا پروفائل، تو پھر ایک ایک فقرے کا آپ جواب نہیں دے سکیں گے. جیسے میں نے کل وہ، اگر آپ نے تقریر میری سنی ہوگی کیونکہ آپ نے فون بھی کیا تھا، وہ جو عزل کیا تھا اس کو برات سے، تبلیغ سورہ برات سے، اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کی بے عزتی کیا، اور کیسے آپ کے کتب سے ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے علی الحسن بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول آپ صحیح کفر کی آیات ابو بکر اور عمر کے متعلق بخاری میں موجود ہے. یہ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ عزیز و خوب کانے کھول کے سن. بخاری میں تو وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں، بالکل. اگر میں ثابت کر دوں، اگر میں ثابت نہ کروں تو میرے منہ پہ 1000 دفعہ تھوکو.
اگر آپ لوگوں کو اپنی کتب کا نہیں معلوم، فضیلتوں کے چیپٹر بنے ہیں، ہاں وہ فضیلتوں کے چیپٹر بھی ہیں یہ بھی، تو کون سا صحیح ہوگا جب اسی بخاری میں ایسے آیات جو شرک اور خلود فی النار کے ہیں اور اس میں شان نزول ابو بکر عمر کیا، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے اس کو فضیلت بھی ہونا؟ تو پھر تو یہ فضیلت بناوٹی ہوگی نا، تو فضائل جھوٹی ہے نا۔ وہ جو متفق علیہ ہے وہ آپ شیعہ مانیں گے؟ نہیں، اس کو روایات کم تھی۔ اب بخاری نے کیوں نقل کیا؟ یہ روایت اس لیے نقل کیا ہے کہ آپ کے حافظ لوگ پڑھتے ہیں ان روایات کو، ان کو معنی اس تفقہ نہیں کرتے، اس کو سمجھ نہیں آتی، اور روایات کم تھی بخاری کے زمانے میں، روایات کم تھی، صحیح روایات بہت کم تھی اس کے زمانے میں، وہ جو اس کو ملا اس نے درج کر دیا مختلف موضوعات پر۔ مثلا وہ روایت کہتا ہے کتابت علم کی کتابت کی حدیث، علم کی کتابت کی حدیث، اس کو حدیث کوئی ملی نہیں، اس نے حدیث قرطاس اس میں ڈال دیا نا، کہ حدیث کو لکھنے کا بھی جواز ہے، اگلی حدیث کو لکھا جا سکتا ہے۔ اب اس کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کوئی اس کو کیا، وہ ایک حدیث مل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات کے آخر میں کہا کہ لے کے آؤ قلم و کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے اسے وسیلہ لکھ دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، تو اس کے پاس کوئی حدیث نہیں تھی نا، احادیث کے کم ہونے کی وجہ سے اس کو لانا پڑا بہت ساری چیزوں کو۔ اچھا، ہم شیعہ نہیں مانتے اس کو، اور بہت ساری چیزوں کو بخاری کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا مفہوم کیا ہے احادیث کا۔ اچھا، اچھی بات، تو پہلی یہ بات ہے۔ دوسری یہ بات کہ آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر نے کچھ جمع نہیں کیا۔ دیکھیں ابو بکر فائدہ اٹھائی کوئی نہیں، فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ فائدہ بہت اٹھایا۔ پہلی بات تو یہ ہے جو خلافت، پہلی بات وہ کہتے ہیں بتائیں مالی طور پہ بتائیں کون سا بینک بیلنس ہے ان کا؟ بہت بڑا بیلنس وراثت چھوڑی ہے، ہاں بہت زیادہ، بہت عظیم۔ عمر کے وفات، عمر ابھی کبھی میں آپ کو بینک وہ کیا کہتے ہیں بیلنس شیٹ کھولوں گا نا، عمر کے وفات کے وقت اس کی جائیداد کتنی تھی؟ بے انتہا جائیداد تھی عمر کی۔ عمر کے وفات کے وقت اس کی بات کریں کہ جس پہ کل انسانیت کے خلاف بات کریں، کیونکہ وہ تو نہیں، میں جب کھولوں گا نا، ہاں میں آپ کو جانتے ہیں کہ جی درویشی کی زندگی گزاری، نہیں عمر کے پاس جائیداد بہت تھی، مرتے وقت اس کے پاس جائیداد بہت ہی۔ آپ نے حیران کون بات بتا دی۔ ہاں وہ بتا دیں گے آپ کو، نہیں تو بتائیں نا پھر کدھر کہاں لکھا ہے یہ؟ یہ لوگ ہمارے بھی پڑھیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہمارا وعدہ، 3-4 دن صبر کریں، عاشورہ گزر جائے، میں آپ کے لیے نکال دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ میں تب دکھاؤں گا ایک کے بعد دیگر سب آسانی کے ساتھ۔ نہیں من گڑت کتابوں سے نکالیں گے یا نہیں آپ کے کتب سے نکالیں گے بھائی، آپ کے کتب سے نکالیں، آپ صبر کریں، اگر نہ ہوا تو پھر آپ کہہ دیں، آپ فون تو ہم کھولتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ آپ کی بات غلط ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ کوئی ضروری ہے، عثمان کا تو آپ کو پتہ ہے، عثمان قتل اسی لیے ہوا، عثمان کا تو آپ کو پتہ ہے عثمان قتل ہی اسی لیے ہوا کہ وہ مال جمع کرتا تھا، اس نے مال اتنے محلات بنائے تھے، قصور بنائے تھے، سب اس کے رشتہ دار امیر ہو چکے تھے بے حساب، عثمان کا قتل ہی اسی لیے ہوا تھا۔ لیکن میں بات، انہوں نے اپنی دولت سے دین کو فائدہ اتنا دیا، آپ سے جنت کی بشارت دی ہوئی ہے۔ وہ عرفان مشتی صاحب کا کلپ ہے، ان سے سوال ہوا نا کہ حضرت عثمان نے کون سی جنگ میں بہادری دکھائی ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ حضرت عثمان نے کنواں دیا، کہیں جی کہ حضرت علی نے کوئی کنواں دیا تھا، تو یہ بات بڑی بیوقوفی کی ہے، کیونکہ حضرت عثمان کی پاس مال تھا، انہوں نے مال دیکھیں اگر عرفان مشہدی میں دم ہے، کا مقابلہ کرتے ہی نہیں۔ عرفان مشہدی میں دم ہے، میرا کلپ موجود ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے دیکھا میں نے اس کو چیلنج دیا 5-6 سال پہلے عرفان مشہدی کو، خاص کر اس کے نام لے، ہاں دیکھا، اگر وہ اس کا دم ہے وہ میرے سامنے کہہ دے، وہ ادعا سب کر سکتا ہے کہ فلان عثمان نے یہ کیا، عثمان نے وہ کیا۔ عثمان کے قتل کے اسباب میں سے سبب یہی تھے، سب سے بڑی سبب یہی تھی، وہ بیت المال کو چراتا تھا، بیت المال پہ اس نے جو ڈاکے ڈالے تھے، اس کے سب قتل کا سب سے بڑا سبب ہی یہی تھا، اور اس کے وہ اور اس کے رشتہ دار۔ اچھا، لیکن میں آپ کو سب سے ایک بات بتاؤں کہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خود خلافت میں مزہ ہے، خود خلافت میں کہ آپ ایک چیز کا لیڈر بنیں۔ بہت دفعہ لوگ دیکھیں بادشاہ بنتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ عیش کرنے کے لیے بادشاہ بنتے ہیں۔ یعنی ایک شخص مثلا سکندر تھا، سکندر اس نے پوری دنیا کو فتح کیا اس نے بہت عیش کیا؟ نہیں، اس نے کوئی عیش نہیں کیا، وہ ہمیشہ تکن میں، ہمیشہ جنگوں میں رہتا تھا، آخر بھی وہ مر گیا، وہ اس کو کسی محل میں نہیں رہا، وہ سفر کی حالت میں مر گیا۔ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے، انہوں نے کوئی عیش نہیں کیا ہے، جنہوں نے بڑے فتوحات کیے ہیں، جو انہوں نے دنیا فتح کیا، یہ لوگ خود بادشاہت میں، خود آپ لیڈر بنے کسی قوم کا، اس کو حکم دے کہ یہ تم یہ کرو، اس کو حکم دو تم یہ کرو، اس میں خود مزہ ہے، اس میں خود مزہ ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ترک دنیا لے اجل دنیا، ان کو دنیا کے ترک کرنا پڑتا ہے دنیا کی محبت کے لیے، اپنی خلافت جمانے کے لیے کہ میں خلیفہ ہوں، میں آپ کا لیڈر ہوں، دیکھیں میں کتنا افسادہ رہتا ہوں، اس لیے بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح کوئی اس لیے کہ اگر کوئی شخص اس کی زندگی سادہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے سارے کام صحیح ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص مثلا وہ سادہ سی، مثلا ابو بکر کے زمانے میں بیت المال چھوٹی تھی، بیت المال اتنا کوئی خاص بڑا نہیں تھا،
اور وہ پھر اچانک مر بھی گیا نا. 19 مہینے زندہ تھا وہ, زیادہ زندہ نہیں تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اگر وہ زندہ رہتا مثلا 10-15 سال تو پھر ہم دیکھ لیتے کہ اسے کیا ہوتا. وہ اس مرحلے میں گیا ہے جب ابھی تک غنائم بہت کم تھے, اور وہ اس کی اور وہ اچانک مر گیا. اگر وہ زندہ رہتا تو ہم دیکھ لیتے کہ اس کی کیا زندگی ہوتی ہے. لیکن وہ جس زمانے میں گیا ہے, اگر وہ فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے زندگی گزار رہا تھا اسی انداز سے وہ مثلا وہ شروع کرتا اپنے لیے محل بنانا, تو کوئی اس کو برداشت نہیں کرتا. وہ ماحول ایسا تھا, وہ ماحول ایسا تھا مدینے کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد اگر ابو بکر یا عمر شروع کرتے ہیں مثلا اپنے قصور بناتا, جیسے شام میں معاویہ نے بنایا تھا, تو مسلمان برداشت نہیں کرتے. ان کو ایک ظاہری زہد رکھنا پڑتا تھا سیاست کے لیے, سیاست دانوں کے لیے. یہ بہت بیوقوف سیاست دان ہوتے ہیں جو خود بہت عیش کی زندگی گزارتے ہیں اور ان کے عوام جو ہیں فقر میں ہوتے ہیں, ان کی حکومت کم رہتی ہے. جو سیاست دان ہوتے ہیں جو بہت عقل مند ہوتے ہیں اس طرح کے کام نہیں کرتے. وہ ظاہری طور پر عوام کے ساتھ انہی کے سطح پہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس سے اگر کوئی سیاست دان ابھی مثلا بہت سارے جنوبی امریکہ کا ایک صدر تھا کہ وہ بہت ہی اپنے آبائی گھر میں رہتا تھا. کس ملک کا صدر تھا؟ وہ پیراگوے کا صدر تھا, پتہ نہیں کس ملک کا صدر تھا. بہت ہی فقیرانہ زندگی گزار رہا تھا, لیکن وہ خود کمیونسٹ, ایتھیسٹ, ملحد ہے. ابھی میں اس کا آپ کو دکھاؤں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے, وہ کیونکہ وہ زاہدانہ زندگی گزر رہا ہے, اس نے پیسے